اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 48۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ انا بے شک اللہ لا نہیں یغفرو بخشتا ان کے یشرکا شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ، و یغفرو اور بخش دیتا ہے ما جو دونا علاوہ ذالک اس کے، لمن اسے جسے یشاء وہ چاہتا ہے، ومن اور جو یشرک شریک ٹھہراتا ہے باللہ اللہ کے ساتھ، فقد پس یقیناً افترا ارتکاب کرتا ہے اثمن گناہ عظیمن بہت بڑا۔ اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے یہود کے گناہوں کو، ان کی نافرمانیوں کو، ان کی سرکشیوں کو، عداوتوں اور بغاوتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور ان پر آنے والے مستقبل کے اندر آنے والے عذابات کا اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو بھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ پاک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس گناہ کو بخش دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس گناہ کو نہیں بخشتا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ ایک جملہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ یعنی شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے معاف فرما دے گا۔ دو پہلو اللہ پاک نے بیان فرما دیے، ایک یہ پہلو کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور دوسرا پہلو اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، شرک کے نچلے درجے کے جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے معاف فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرک سے باز رہتا ہے، جو شرک سے بچتا ہے، وہ مشرک تو نہیں ہوتا، وہ مومن ہوتا ہے، اور بحیثیت مومن اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ گناہ خواہ جتنے بھی بڑے درجے کا ہوگا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے معاف فرما دے گا۔ اور آیت کے آخری جملے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ گناہ عظیم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ غور کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، یہ بات اللہ پاک نے اس لیے ارشاد فرمائی اگرچہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، مگر شرک اللہ تعالیٰ کے لیے ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل کسی کو لانا، تو اللہ تعالیٰ بھلا اپنے مقابلے میں کسی کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کسی کو بھی کسی چیز کو، کسی بت کو، کسی پتھر کو، سورج، چاند، سیاروں یا ستاروں کو اللہ تعالیٰ کے مقابل لایا جائے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی حکومتیں ہیں، کوئی حکومت بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ ایک حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی بھی دوسرا شخص اپنی حکومت کا دعویٰ کر دے۔ اگر کسی ملک کے اندر کوئی شخص اپنی حکومت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ ملک کے اندر قائم حکومت کا انکار کرتا ہے تو اس دوسرے شخص کی حکومت کو کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ تو اگر کوئی دنیا کا بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کو اپنے مقابلے میں پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے مقابلے میں کسی دوسرے خدا کو گوارا کرے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم سر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، احد ہے،
تنہا ہے، لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے حقوق میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کیسے بھلا معاف کر دے؟ آیت کے دوسرے حصے کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے معاف فرما دے گا۔ اس جملے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گناہوں کے اوپر دلیر ہو جائے، بے باک ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا ہی چھوڑ دے اور گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دے۔ گناہوں کو ہلکا سمجھنا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرنا، یعنی کہ انسان یہ کہے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، میں اگر یہ گناہ کر بھی لوں گا تو اس کا کون سی پکڑ ہونی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل معافی جرم ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا انکار کرنا، یعنی وہ کہہ رہا ہے، دیدہ دلیری کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے، وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور جرت کے ساتھ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، شراب پینی ہے شراب پی لیجئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، نماز چھوڑنی ہے چھوڑ دیجئے کوئی ایشو ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرنا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، اس کے اندر بھی شرک کا ایلیمنٹ شامل ہے۔ کیسے؟ مثلا اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمارا ہر عمل ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی جسارت ہوگی، یہ کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی شان کی، کبریائی کی اور پاکیزگی کی یہ توہین ہوگی کہ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ سکتا ہے، وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے وہ نہیں پکڑ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے ہمیں ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ یہ وہ اپنا اصول بیان کر رہا ہے، یہ وہ اپنا قانون بیان کر رہا ہے، اور اسی قانون کے اندر اللہ پاک نے لمن یشاء کا لفظ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ جسے وہ چاہے گا اسے معاف فرمائے گا۔ اس لمن یشاء پر بھی تو غور کرنا چاہیے نا، اگر اس نے نہ چاہا تو کیسے بچ سکتے ہیں ہم اس کے عذاب سے؟ سو ہمیں ہر گناہ سے خواہ وہ صغیرہ ہو خواہ وہ کبیرہ ہو اسے معمولی یا ہلکا جان کر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی شیطان کا وار ہے، یہی شیطان کا اٹیک ہے۔ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے کر لو، وہ شروع میں انسان کو چھوٹے گناہوں میں پھنساتا ہے اور انسان رفتہ رفتہ چھوٹے گناہوں سے پھر بڑے گناہوں پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس کی معافی نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش طلب نہ کرے، تو وہ جو سیاہ داغ ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب سارا دل سیاہ ہو جائے تو پھر انسان کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھوں گا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کے بعد فی الفور توبہ کی طرف جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے اور فی الفور اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے عرض گناہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے طالب ہو توبہ کا کہ اے باری تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، کہیں تو میری پکڑ نہ کرنا، کہیں تو میری گرفت نہ کرنا۔ گناہ کبیرہ کی اس وقت تک معافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اس کی توبہ نہ کرے، اس کی معافی نہ مانگے، اور اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو جب تک وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ مثلا کسی کی زمین کے اوپر قبضہ جما کے انسان بیٹھ جائے، کسی کا حق مار کے بیٹھ جائے، کسی کا
خون کر کے بیٹھ جائے یا کسی کی غیبت کر کے بیٹھ جائے یا کسی کی دل آزاری کر کے بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور پھر امید یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنے قرآن مجید کے اندر فرما رکھا ہے، میں حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ بندے بندوں کو معاف نہیں کریں گے۔ تو جب کسی بندے کا حق مارا ہے تو وہ حق جب تک ہم اسے ادا نہیں کریں گے تو بندہ کیسے معاف کرے گا؟ تو جو معاملہ بندے کا بندے سے ہے وہ بندہ ہی معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ شرک بھی قابل معافی جرم ہے۔ اللہ پاک نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کا شرک پر خاتمہ ہو جائے، شرک پر موت آ جائے تو اس صورت میں شرک کی معافی نہیں ہے۔ یعنی جیتے جی اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے، جیتے جی اگر کوئی شرک سے بھی تائب ہو جائے اور وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کفر کو بھی معاف فرما دیتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جیتے جی اس کی توبہ کر لے، جیتے جی وہ اسلام لے آئے۔ اگر وہ اسلام لے آیا اور اس کا خاتمہ پھر ایمان پہ ہی ہوا، اسلام پہ ہی ہوا تو اس کی قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی۔ آیت کے اندر اللہ پاک نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ گناہ عظیم کا ارتکاب کرتا ہے۔ تھوڑی سی بات اس آیت کے شان نزول کے تحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بڑا ہی ایمان افروز یہ ایک واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ایک صحابی ہوئے، ان کا نام ہے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان لانے سے پہلے یہ جب حالت کفر میں تھے تو انہوں نے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا جان ہیں، ان کا قتل کیا تھا۔ وحشی بن حرب نے جب اسلام لانے کی بات کی تو اس پر اس کے کچھ تحفظات تھے کہ میں جب اسلام لاؤں گا تو کیا میری معافی ہو جائے گی؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے۔ جب یہ آیت مبارکہ وحشی بن حرب کو سنائی گئی تو اس نے کہا میں نے تو شرک کیا ہوا ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پوجتا رہا ہوں، میں نے تو قتل بھی کیا، میں نے تو زنا بھی کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں میری معافی کی کوئی صورت ہوگی؟ تو اس پر سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 یہ نازل ہوئی، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور پھر عمل صالح کرتا رہے۔ جب یہ آیت مبارکہ وحشی کو سنائی گئی تو اس نے اس پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اپنی ریزرویشنز اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ تو میں کر لیتا ہوں، ایمان بھی میں لے آتا ہوں، لیکن اس کے اندر ایک بڑی کڑی شرط رکھی گئی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں عمل صالح کرتا رہوں۔ اگر مجھ سے اس کڑی شرط پر پورا اترنا ممکن نہ ہوا، یعنی مجھ سے عمل صالح بعد ازاں نہ ہو سکے اور پھر مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو پھر میری بخشش کی صورت کیا ہوگی؟ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کو تلاوت فرمایا۔ وہ آیت مبارکہ جو کہ آج ہم نے پڑھی ہے ابھی اس کلاس کے اندر، اللہ پاک کی یہ آیت مبارکہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ جس نے بھی جو گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے معاف فرما دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ وحشی بن حرب کو سنائی تو اس نے اس پر بھی ایک اعتراض کر دیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایمان تو لے آتا ہوں، مگر آیت کے اندر اللہ پاک نے یہ شرط ذکر کر دی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے معاف فرمائے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشنا نہ چاہا
तो मेरी बख्शिश कैसे होगी। तो जब उसने ये एतराज किया, इस पर यह आयत मुबारक नाज़िल हुई, सूरह अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 53, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बात इरशाद फरमा दीजिए, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। जब ये आयत मुबारका वाशी बिन हरब ने सुनी तो उन्होंने कहा कि अब मैं ईमान लाता हूं, क्योंकि अब किसी किस्म की शर्त का जिक्र नहीं किया गया। अल्लाह पाक ने बगैर शर्त के ये बात इरशाद फरमा दी है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। लिहाजा मैं अल्लाह ताला की रहमत से पुर उम्मीद होते हुए अल्लाह ताला पर ईमान लाता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाता हूँ। सो उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस तरह हज़रत वाशी बिन हरब रदी अल्लाह ताला अन्हो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और शर्फ़ सहाबियत से मुशर्रफ हुए। जब ये आयतें सहाबा इकराम ने सुनी तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह सिर्फ वाशी बिन हरब के लिए आई है या हम सब अहले ईमान के लिए आई है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी सारी उम्मत के लिए आयत है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से तुम कभी भी मायूस ना होना। ये वही वाशी बिन हरब रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे मुबारका में जब झूठे मुद्दाई नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जंग हुई तो उस जंग के अंदर हज़रत वाशी शरीक हुए और इन्होंने ही जाकर मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया और मुसैलमा कज़्ज़ाब को वासिल जहन्नम किया। इसी के साथ सूरतुन निसा की आयत नंबर 49 भी सुन लीजिए, मजमून चूंकि रेलिवेंट है। आलम, आ क्या, लम नहीं, तारा आपने देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ जो युज़क्कूना पाक बाज बतलाते हैं, अंफुसहुम अपने आप को, बलिल्लाहु बल्कि अल्लाह युज़क्की पाक बाज बना दे मन यशा जिसे चाहे, ला युज़लमूना फतीला और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे खजूर की गुठली के रेशे के बराबर। चूंकि सूरतुन निसा की आयत नंबर 46 के अंदर अल्लाह पाक ने अहले यहूद पर लानत फरमाई और सूरतुन निसा की आयत नंबर 47 के अंदर उनके लिए शदीद अजाब की वईद सुनाई और सूरतुन निसा की आयत नंबर 48 के अंदर शिर्क को नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म करार दिया, तो अल्लाह पाक ने सूरतुन निसा की आयत नंबर 49 के अंदर इस बात का जिक्र कर दिया कि ये जो यहूद हैं ये अपने आप को पाक बाज बतलाते हैं। ये दावे तो ये करते हैं कि हम बड़े पाक बाज हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे पाक बाज बनाए और अल्लाह ताला पाक बाज उसे ही बनाना चाहता है जो खुद अपने पाक बाज होने की कोशिश करता है। जो खुद पाक बाज होने की कोशिश नहीं करता, अल्लाह ताला उसे पाक बाज बनाना नहीं चाहता। और आयत के आखिरी जुमले के अंदर अल्लाह पाक ने यह बात वाज़े फरमा दी कि अगरचे अहले यहूद लानती हैं, जब तक वो इस किताब के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे वो लानती रहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला किसी पर भी अजाब बिला वजह नहीं करता। अल्लाह ताला अपनी रहमत से महरूम किसी को बिला वजह नहीं करता। अल्लाह ताला तो खजूर की गुठली के साथ जो रेशा लगा होता है, रेशा जो झिल्ली सी लगी होती है खजूर की गुठली के साथ, उस झिल्ली के बराबर वो जो खजूर की गुठली के ऊपर एक कवर सा होता है वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का, अल्लाह पाक फरमाता है उस गिलाफ के बराबर भी, उस झिल्ली के बराबर भी, उस रेशे के बराबर भी अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला तो फजल करने वाला है, अल्लाह ताला तो करम फरमाने वाला है, अल्लाह ताला तो रहम फरमाने वाला है, मगर वो रहम उन्हीं बंदों पर करता है, अपना फजल अपना एहसान उन्हीं बंदों के साथ करता है जो बंदे अल्लाह ताला के कवानीन की पाबंदी करते हैं और पाक बाज बनने की कोशिश करते हैं।
محض اپنی پاک بازی کا وہ ڈھونگ نہیں رچاتے، محض اپنے پاک باز ہونے کا وہ ڈرامہ نہیں رچاتے، محض وہ زبانی کلامی دعوے نہیں کرتے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو پاک باز ہیں۔ یہود دعوے کیا کرتے تھے، نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے فرزند ہیں، اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں۔ جنت تو ہماری ہے، جنت تو ہم نے جانا ہے، ہم تو ہیں ہی پاک باز، صالح ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، شب زندہ دار ہیں، سارے اچھے اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم ہی سچے ہیں۔ دنیا کے اندر واحد، اپنے بارے میں وہ کہتے کہ دنیا کے اندر ہم واحد قوم ہیں جو جنت کے اندر جائیں گے، باقی تو ساری قومیں جہنم کے اندر جائیں گی، ہم ہی تو جنت میں جائیں گے۔ ہمارے پاس جنت کے ٹکٹ موجود ہیں، ہمارے پاس جنت کی سیٹیں موجود ہیں، جنت ہے ہی ہمارے لیے۔ یہ وہ دعوے کیا کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کے سارے دعووں کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ جو اپنے پاک باز ہونے کے محض اپنی زبان سے دعوے کرتے ہیں، حقیقت میں پاک باز وہ نہیں ہیں۔ پاک باز وہ ہیں جنہیں اللہ پاک باز بنانا چاہتا ہے، اور اللہ انہیں پاک باز بنانا چاہتا ہے جو پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 50 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ آپ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ انظر دیکھیے، کیفا کیسے، یفترون گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وکفا اور کافی ہے، بھی اس کے لیے، اثما مبینا یہ کھلا گناہ، جو یہ جھوٹ گڑتے ہیں اس کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے، اس کے عذاب کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو اپنے پاک باز ہونے کے دعوے کرتے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہونے کے دعوے کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہرگز چہیتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہرگز لاڈلے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کامل اتباع اور اطاعت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک جھوٹا بہتان لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس سورۃ النساء آیت نمبر 50 پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء آیت نمبر 51 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله